بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور جس پر غور و فکر کریں گے، اس موضوع کا نام ہے سخاوت اور نیک نیتی، بخیلی اور بدنیتی۔ یہ چیزیں کس طرح سے ہمارے کاروبار پر، کس طرح سے ہمارے مال پر، کس طرح سے ہمارے اسباب پر، کس طرح سے ہماری گھریلو زندگی پر اور کس طرح ہماری زندگی سے جڑے ہوئے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان کا اثر جو ہے ہم پر، ہمارے کاروبار پر اور ہم سے جڑی چیزوں پر بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے ان سے دور ہیں۔ آئیے اس کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے پہلے کلام مجید فرقان حمید سے جڑا ہوا ایک واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے چند دن بعد کا یہ واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام دردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک، نفیس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کرا دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ ہو جایا کرے اور گر جایا کرے، وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ تو اس طرح اس باغ میں بہت سا پھل فقراء و مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس باغ کا مالک انتقال کر گیا۔ مالک کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ تینوں بیٹوں کے حصے میں وہ باغ آ گیا، مگر یہ تینوں بہت ہی بخیل تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم بلائیں گے تو بہت سا پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کو روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چلے جائیں گے اور وہاں جا کر باغ کے پھل توڑ لیں گے تاکہ فقیروں، مسکینوں اور غرباء کو پتہ نہ چل سکے۔ اور پھر انہوں نے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کر لیا، لیکن ان کی اس بدنیتی اور نحوست نے یہ اثر دکھایا کہ رات ہی کو ان کے باغ میں اچانک سے آگ لگ گئی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک میں ملا دیا۔ وہ باغ جو ایک دن پہلے تک لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب اور پھلوں سے بھرا ہوا تھا، اگلے ہی دن جل کر خاکستر ہو گیا اور ان لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے اندھیرے میں باغ پہنچے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارا باغ جلا ہوا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ شاید ہم کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں، غلط رستے پر آ گئے ہیں، مگر ان کی نسبت دوسرے بھائیوں میں جو ایک نفیس تھا اس نے کہا کہ ہم رستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ان پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرو اور اللہ سے اس رحم طلب کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا ان کنا ظالمین۔ بھائی کے اس طرف احساس دلانے پر ان کو احساس ہوا کہ واقعی ہم نے غلطی کی ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کی، اپنے آپ کو کوسا، اپنے آپ کو برا بھلا کہا کہ ہماری بدنیتی کی وجہ سے یہ سارا اثر ہوا ہے، اور اللہ سے سچی توبہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو کلام مجید فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 29 سے 32 تک میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں اس سے بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس کے ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ
ایک خچر کا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ ابو خالد یمنی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے جو خوشے ہیں، یعنی انگوروں کا جو ایک گچھا ہوتا ہے، انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے بڑے تھے۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، نیک نیتی سے چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وافر مال بھی عطا فرماتا ہے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں تنگی پیدا ہو جائے، بخل کا شکار ہو جائے اور بدنیت ہو جائے، تو پھر اس کے اثرات اس کے مال و اسباب پر بھی پڑتے ہیں۔ اور انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اس کو سمجھ حاصل ہو جائے اور اللہ کی مہربانی اس پر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس انداز میں ایسا بھی عنایت کرتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے ہم نے سماعت کیا کہ اس باغ کے جو انگوروں کا ایک خوشہ تھا وہ اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ جتنا بڑا ایک حبشی آدمی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں 6.5 فٹ سے 7 فٹ کے برابر قد ان کا ہوتا ہے۔ تو ایک خوشہ جو ہے انگور کا، ایک گچھا انگور کا 6 سے 7 فٹ کا ہوتا تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انگور کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی زندگی میں ہمیں کہیں پریشانی نظر آئے، تو ہمیں تھوڑا سا تدبر کے ساتھ اس بات پر سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں کسی معاملے میں بخیل تو نہیں ہو گئے ہیں، یا اگر ہمارے معاملات میں رکاوٹ ہے تو اس کو ہم اس طرح دور کر سکتے ہیں کہ اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے نکالتے رہے، تو اس سے ہمارے مال و اسباب بھی بڑھتا رہے گا اور ہمیں اللہ کی جانب سے خیر و برکت بھی حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں خرچ کرنا نصیب فرمائے، آمین۔